نے سب سے پہلی کلام، پہلی سورہ یا آیات جو ہمارے پیغمبر پر نازل کی، اس میں انسان کو حصول علم پر، تعلیم کی اہمیت اور عظمت پر اس میں پروردگار نے زور دی۔ آغاز قرآن کا حصول علم پر، اور یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اس میں بار بار پروردگار نے حصول علم، تزکیہ، تربیت، حکمت، ان چیزوں پر زور دیا، حتیٰ کہ اپنے بہترین بندے انبیاء کی شکل میں جو بھیجے اللہ نے، ان کے آنے کا فلسفہ بھی یہی بیان ہوا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے ہاں فلسفہ امامت بھی یہی ہے، ہدایت ہے، سارے علم پروردگار کے، اور علم وہی اچھا ہے جس میں مجھے دنیا کی برکتیں بھی ملیں اور آخرت کی سعادتیں بھی ملیں۔ شروع میں یہ سارے علم اکٹھے تھے، ہم لوگوں نے، ہم انسانوں نے کچھ اس طرح علم کی دنیا کو تقسیم کر دیا کہ کچھ کو ہم کہتے ہیں یہ دینی ہے، کچھ کو کہتے ہیں دنیاوی، ورنہ گزار محترم کوئی علم نہ صرف دینی ہے نہ دنیاوی، سارے خالق نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، اس کی پاک حجتیں، انبیاء، رسول، امام، اولیاء، ان کے ذریعے یہ خدا کی کلام ہے، یہ علم جو ہم تک پہنچی۔ لیکن المیہ ہے ہمارے اس جدید دور کا کہ ہمارے بچے جوان معاش، اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے بہت سارے علوم اسکول، یونیورسٹی، کالج کی شکل میں حاصل کرتے ہیں، دنیا آباد بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہی ہمارے بچے اور جوان، ان کی روح، ان کی فکر، ان کا باطن تشنا رہ جاتا ہے، چونکہ ایسے علوم سے آشنا نہیں ہو پاتے کہ جس سے ان کی روح کی پرورش ہو، ان کے ایمان کا استکمال ہو۔ یہ جس طرح دنیاوی ترقی کی راہوں پر ہیں، اسی طرح روحانی، دینی ترقی کی راہوں پر بھی چلیں۔ جس طرح دنیا کے بڑے بڑے منصب داروں کی قربتوں کے خواہش مند ہیں، کاش یہ محمد والے محمد کے قرب میں بھی اپنے قدم بڑھائیں، اور خالق کائنات کے لیے بھی صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، بارے دیگر صلوات پڑھیں بر محمد۔ اسی لیے ہمارے بزرگان، ہمارے اسلاف نے افکار اور روح کی پرورش کے لیے دینی درسگاہیں قائم کی، آخرت کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ وہ ہدف جو پروردگار کا تھا، انبیاء، ائمہ کے بھیجنے کا، اس عظیم ذمہ داری کو ان علماء، ان دینی مراکز نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب غیبت شروع ہوئی، اس وقت ہمارے مولا نے انہی علماء کو لوگوں پر حجت قرار دیا کہ جن سے افکار، روح کی پرورش ہو، جن سے لوگ اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جن کی وجہ سے ان کی آخرت آباد ہو، جس کی وجہ سے اماموں کے جو مشن ہیں، اہداف ہیں، وہ پورے ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے مولا امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد، یہی غیبت کبریٰ کے علماء کا ذکر چل پڑا، تو معصوم نے وہاں علماء دین جو اس زمانہ غیبت میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ میری امت کے سب سے بہترین بندے ہیں، بندگان الہی، کہ جو روز محشر ہمارے ساتھ ہوں گے،
چونکہ انہوں نے غیبت کے زمانے میں امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے اور ہر قسم کے طوفان سے، وہ چاہے فکری طوفان ہو، شیطانی طوفان ہو، اس سے امت کو بچانا ہے، یعنی ہماری ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کرنا۔ تو محمد و آل محمد کے فرامین کی روح سے یہ اجتہاد شروع ہوا، علماء کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سارے وہی سلسلہ ہے محمد و آل محمد کے شاگردوں کا، اور یہ مراکز وہی یعنی تصویر ہے امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ کی کہ جو مدینہ میں برپا ہو۔ اور آج وہ علوم جو دنیا کے دیگر تعلیمی مراکز میں، جہاں معاش کے ذریعے دنیا آباد کرنے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اور بے پناہ پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، بے پناہ سرمایہ لگتا ہے، جو کچھ وہاں نہیں ملتا وہ ان مراکز میں دیا جاتا ہے۔ بالخصوص حلال و حرام کا علم، فقہی مسائل کے جن کے بارے میں ہمارے چھٹے مولا دکھ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ کاش میرے ہاتھ میں ایک تازیانہ ہوتا، میں اپنے ان شیعہ جوانوں کے سروں پہ مارتا کہ جائیں حلال و حرام کا علم سیکھیں، جسے ہم فقہی مسائل کہتے ہیں۔ اسی طرح عقائد بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو معرفت پروردگار کی، معرفت پیغمبر کی، معرفت حجت خدا کی۔ اسی طرح محمد و آل محمد کی سیرت ہے، اسی طرح علم اخلاق۔ کیوں آج کل بے احترامیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں آج کل ایک دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیوں انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے؟ کیوں آج زبان، مال، ہاتھ کے جرائم بڑھ رہے ہیں؟ تو یہ علم اخلاق ہے جو ہمیں پرورش دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کس طرح ایک اچھی انسانی زندگی گزاریں تاکہ ہماری اگلی جو زندگی ہے، چونکہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، موت جو ہے وہ ایک راستہ ہے ایک اور جہاں کی طرف۔ یہ بڑا مشہور فرمان ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ انتم خلقتم للبقاء لا للفناء، اب خلق ہو چکے ہو، اب ہمیشہ ہی باقی رہو، لیکن دنیا ہم نے اس طرح آباد کرنی ہے کہ اگلی جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی بھی سعادتوں سے بھری ہوئی ہو۔ یہ چھوٹا سا پیریڈ جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا جو دارالامتحان ہے ہم نے اس طرح گزارنی ہے چونکہ باقی ساری زندگی اس پہ موقوف ہے، وہاں ہم نے اجر لینا ہے اپنی زندگی سے۔ تو میں یہاں محترم وہ والدین، وہ فیملی ہیں جنہوں نے محبت کی اپنے بچوں کو اس عظیم دینی درسگاہ میں بھیجا۔ 70 سالہ تاریخ ہے، ویسے تو پاکستان میں بہت ساری درسگاہیں محمد آل محمد کے علوم کو، ان عظیم معارف کو منتقل کر رہی ہیں۔ بہت سارے علماء ان درسگاہوں سے اپنی روحی، فکری، علمی پیاس بجھاتے ہیں اور آج دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ درسگاہ جس میں آپ تشریف فرما ہے، تقریباً 70 سالہ اس کا جو ہے وہ یہ عظیم زمانہ حیات ہے جس میں بے پناہ علماء نے استفادہ کیا، تدریس، تبلیغ، تحقیق کے میدانوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اب مرجعیت کے حوالے سے بھی اسی درسگاہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ عظیم فرزند جو ہیں اس درسگاہ کے وہ آج ہمارے بہت بڑے مرجع جہان تشیع ہیں۔ تو آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے، چند دن اگرچہ کم ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے خوشی ہوئی اس بچے کے گفتگو پر جس نے آ کے یہ کہا کہ یہاں میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، میں نے نماز تہجد پڑھنی شروع کر دی، میں دینی عبادات کا پابند ہوں اور یہی چیز میں لے کے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگرچہ مختلف چیزیں پڑھائی گئیں اور ایک بہت اچھا سلسلہ دروس کا رہا، اور ساتھ یہاں اس درسگاہ کے جو اپنے بہترین انداز سے یہاں عبادت اور دیگر دروس کا جو سلسلہ مسجد میں بھی رہا اور آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کی، جن جن ہستیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا پروردگار انہیں جزائے خیر دے، اور بالخصوص شرکت کرنے والے
اور یہاں سے اگر ایک چھوٹی سی تبدیلی اپنے اندر لے کے جائیں، چونکہ الفاظ تبدیلی نہیں ہے، جیسے ہماری احادیث میں یہ بھی ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے کہ یقذف اللہ فی قلوب من یشاء، بعض جگہ پہ فرماتے ہیں کہ فی قلوب اولیائہ، کہ یہ علم جو ہے یہ صرف مختلف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، وہ نورانیت ہے جو ہمارے اندر کو پاک کرتی ہے، ہماری بری خصلتوں کو، بری عادتوں کو نیک اعمال اور ایک اچھے صالح انسان کی شکل میں ہمیں بدلتی ہے۔ یہ حالت جو ہے وہ علم ہے۔ اگر ہم تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے، اور امید یہی ہے کہ ہمارے یہ بچے جوان جو اس چھوٹے سے پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی، انشاءاللہ ایک بہترین انداز سے اپنے گھر کی طرف پلٹیں، اپنی اصلاح کرتے ہوئے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بری خصلت سی وہ دور ہو چکی ہو، واقعاً محمد و آل محمد کے مکتب کے پیروکار نظر آئیں اور زمانے کے امام کے حقیقی سپاہی بن کے جائیں انشاءاللہ۔ میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں اس جیسے اور بھی عظیم پروگرام کرنے کی توفیق دے، اور پروردگار آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے، پروردگار انہیں بھی بے پناہ توفیقات سے نوازے۔